السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ پہلا محاضرہ تاریخ الامت حصہ چہارم، خلافت بنی عباسیہ کا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہو، خلافت راشدہ کے بعد جو تاریخ مرتب کی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے، جو تاریخ لکھی گئی ہے، مختلف انداز میں لوگوں نے اس کو لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے حق و باطل کی تمیز بھی نہیں کر پایا ہے، یہاں تک کہ مورخین نے اچھے برے لوگوں کی بھی تمیز نہیں کر پایا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر انگشت نمائی بھی کی ہے۔ جو کتاب میں محاضرے کے لیے لے کر آیا ہوں، آج کا یہ پہلا محاضرہ ہے، اس کتاب میں صاحب مصنف نے کئی جگہ صحابہ کرام کے تعلق سے انگشت نمائی کی ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ ایسے جملے مرتب کیا ہے یا لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، جو صحابہ کرام کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، مناسب نہیں ہے، جہاں سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تمام تر غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن جہاں رب کائنات اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جس کے لیے دے رہا ہے یا دے دیا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے یا اس پر انگشت نمائی، ان کی غلطیوں کے نشاندہی پر کیچڑ اچھالنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ لہذا صاحب مصنف نے اپنی تصنیف کردہ کتاب تاریخ الامت کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں مرتب کی ہے یا لکھا ہے، قلم بند کیا ہے، جہاں سے تاریخ میں ایک سیاہ دھبا، سیاہ داغ نظر آتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آئیے میں خلافت راستہ کے تعلق سے کچھ بات بتائیں۔ اس سے قبل میں ایک تمہیدی بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ خلافت راشدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت راشدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں سب سے پہلا خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت راشدہ کی تمہید یا خلافت راشدہ کی تاریخ یا ان کی کل مدت بتانے سے پہلے میں ایک خاص بات بتاؤں کہ عبد المطلب بن ہاشم کی اولاد یا اس کے اگرچہ 10 بیٹے تھے، عبد المطلب بن ہاشم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تاریخ میں بتایا جاتا ہے، لیکن ان کے 2 بیٹوں ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کثرت کے ساتھ دنیا میں پھیلی۔ یہ تاریخ یاد رکھنا جو بتا رہا ہوں، عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹوں ابو طالب اور عباس کی اولاد کثرت سے دنیا میں پھیلی، یہاں تک کہ افریقہ سے لے کر وسط ایشیا تک اسلامی ممالک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں پھیل گئی۔ تاریخ اسلام میں ان دونوں خاندانوں کا عظیم الشان حصہ ہے۔ لہذا ان دونوں خاندانوں کے تعلق سے آج کے اس محاضرے میں اختصار کے ساتھ میں دونوں کی ایک تاریخ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد خلافت راشدہ کی مدت کل 31 سال ہے، 31 سال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی پیشن گوئی بھی یہی ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ تو کل ملا کر کے اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، جوڑتے ہیں ان کی مدت کی تاریخ، ہم جب جوڑتے ہیں تو کل مدت 30-31 سال ہوتی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے انہی کے بارے میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ خلافت راشدہ کی کل مدت 30 سال ہے۔ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خلافت کی مدت 2.5 سال ہے۔ دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خلافت کی مدت 10.5 سال ہے۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خلافت کی مدت 12.5 سال ہے۔ اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خلافت کی مدت 5 سال ہے، کچھ لوگوں نے 7 سال شمار کیا، لیکن حقیقت جو ہے ان کی خلافت کی مدت وہ 5 سال ہے۔ اگر ان مدتوں کو یعنی چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کی مدت کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو وہ 30-31 سال ہوتے ہیں۔ 30-31 سال یعنی 40 ہجری تک ان کی مدت۔ اس کے بعد بیچ میں خلافت میں اختلاف آنے کی وجہ سے 2 حصے میں بٹا کچھ دنوں کے لیے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کی خلافت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق 6 مہینے، تقریباً 6 مہینے کی مدت کے بعد انہوں نے اپنی خلافت راضی برضا اللہ کی رضا کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آگے آئے دیکھیں، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنی امیہ شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بانی کا شمار، ان کی بانی کو مورخین نے، یعنی خلافت بنی امیہ کے بانی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ ہجرت سے 15 سال قبل پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب بھی ان کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا خلافت بنی امیہ کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 25 ربیع الاول 41 ہجری کو ان کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئی۔ کیا بیعت عام ہوگی؟ عام بیعت کر لیا۔ یہ ان کے یہاں سے خلافت بنی امیہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع ہو کر کے بنی امیہ کی خلافت 132 ہجری تک ہوتی ہے۔ 132 ہجری کے بعد خلافت تحویل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں اس میں، خلافت بنی عباسیہ میں جاتے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، بنی عباسیہ اور بنی امیہ، بنی عباسیہ اور بنی امیہ دونوں یہ ان کی اولاد خلافت کے اپنے حقدار سمجھتی تھی، دونوں خلافت کے حقدار سمجھتے تھے۔ آئیے اس سے پہلے میں اور ایک بات بتاؤں کہ بنی عباسیہ کی خلافت کب سے شروع ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ نسب کیسے ہیں، کیا ہے؟ سلسلہ نسب یہ ہے، ابو العباس عبداللہ صفاح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یہ ان کے سلسلہ نسب ہے۔ سلسلہ نسب کیا ہے؟ ابو العباس عبداللہ صفاح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ہے۔ یہ بنی عباسیہ کے خلافت سلسلہ نسب ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ بنی عباسیہ کی خلافت کب سے شروع ہوتی ہے؟ چلیے آگے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بنی عباسیہ کی خلافت 13 ربیع الاول 132 ہجری میں بنی عباسیہ کا سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح ہوتے ہیں۔ خلافت بنی عباسیہ میں آنے کا سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس صفاح خلیفہ ہوتے ہیں، اور کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں۔ خطبہ میں حمد و صلوات کے بعد یہ چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اپنی قرابت رسول پر فخر ہے، یعنی رسول کی قربت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم اللہ کے نبی کے چچا کے اولاد میں سے ہیں، یہ فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بنی امیہ کے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل خیر و اصلاح ہیں، ہم سے ظلم و فساد کا اندیشہ اور خدشہ نہیں ہے، اور اہل کوفہ کو نصیحت کرتے ہیں، اہل کوفہ تم ہمیشہ سے ہمارے محبت میں رہے ہیں، اس راہ میں تم نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، سخت سے سخت ظلم سہے، اللہ کا شکر ہے تم کو ہمارا زمانہ مل گیا اور اس دولت کی سعادت حاصل ہو گئی، میں تمہاری تنخواہوں میں 100 درہم کا اضافہ کرتا ہوں اور تمہاری خوش نصیبی پر مسرور ہوں۔ یہ خطبہ دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خلافت بنی عباسیہ کی شروعات کی تاریخ کتنا ہے؟ 13 ربیع الاول 132 ہجری۔ اس سے پتہ چلا بنی امیہ کی خلافت تقریباً 90 سال تک رہی ہے۔
اس کے بعد خلافت بدل کر کے تحویل ہو کر کے بنی عباسیہ میں اس کی خلافت آتی ہے۔ بنی عباسیہ کی خلافت آتی ہے اور یہ خلافت بنی عباسیہ کی خلافت میں سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس صفا ہے۔ اس کے بعد اس طرح ترتیب سے چلتی ہے۔ یہاں ایک بات بتاؤں کہ بنی امیہ میں خلیفہ کا انتخاب اور بنی عباسیہ میں بھی خلیفہ کا انتخاب کا جو طریقہ تھا، جو خلفائے راشدین کا طریقہ تھا اس سے بالکل الگ جدا تھا۔ جمہوریت ختم ہو گئی تھی، عام مشورے ختم ہو گیا تھے، مخصوص مشورے کے تحت یا بغیر کسی مشورے کے بغیر اپنی اولاد بالخصوص اپنے بیٹوں ہی کا نام ولی عہدی لکھ دیا جاتا تھا، اپنی حیات میں لکھ دیتے تھے، جس سے آپس میں دشمنی ہوتی، بغاوت ہوتا، عداوت ہوتی اور حکومت ایسے ظلم و ستم کا شکار ہوتے چلی جا رہی تھی۔ یہی حال بنی امیہ کا بھی رہا اور یہی حال بنی عباسیہ کی خلافت کے زمانے میں رہا۔ اپنے قربت یا اپنے قریبی اپنی اولاد ہی کو بغیر کسی مشورے کے خلافت کا نامزد کر دیتے، ولی عہدی لکھ کر کے چھوڑ دیتے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد جس کے نام پر انہوں نے فرمان لکھا ہے، ولی عہدی لکھا، وہ خلافت کرتا۔ دوسرے لوگ جو غیر رشتہ دار تھے وہ لوگ اختلاف کرتے، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اسلامی خلافت میں خاندان کی تخصیص نہیں ہے، قربت کی تخصیص نہیں ہے، قرابت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کیوں؟ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپس کے کوئی قریبی رشتہ دار خاندانی رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 آدمی کا ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، ان میں سے ان کا بیٹا عبداللہ بھی ہے مشورے میں، لیکن انہوں نے تخصیص کر دیا، فرمان جاری کر دیا کہ میرے بیٹے کو خلافت مت دینا، اور اشارہ کر دیا ان کو جن کو طلاق دینا نہیں آتا ہے یہ خلافت کیسے سنبھالے گا۔ لہذا ان کے بعد بھی عمر بن خطاب کے بعد جو خلیفہ چنا گیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضرت عمر کے کوئی قریبی خاندان نہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ بھی ان کے قریبی خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو قرابت اسلام میں نہیں ہے، قرابت نہیں ہے۔ خلافت کے لیے خلافت کا اہل ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، شجاعت، جرأت، بہادری اور دانشمندی اور خلافت کا اہل، خلافت کی ذمہ داری کو اچھے ڈھنگ سے نبھانے کی صلاحیت ہونا چاہیے، اس کو خلافت دی جائے۔ لیکن بنی امیہ میں اور بنی عباسیہ میں یہ ساری چیزیں مفقود نظر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں غائب نظر آتا ہے۔ ان کی خلافت کے مدت میں یہی رہا کہ سب نے اپنے اپنے اولاد کو تخصیص کیا اور مرنے سے پہلے ولی عہدی فرمان یہ لکھ کے جاری کر دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا، میرے بعد فلاں، میرے بعد فلاں، جس کی وجہ سے ان دونوں خلافتوں میں کافی کشیدگی رہی، الجھن رہا اور یہ دقتوں کا شکار ہمیشہ رہے اور پریشانیوں کے شکار رہے۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی خلافت کی مدت میں بھی بہت ساری دقتوں کا شکار یہ لوگ رہے۔ لہذا یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے یہ خلافت کے چند تمہیدی کلمات پیش کیا۔ انشاءاللہ پھر یہ کتاب ترتیب سے پڑھتے جاؤں گا اور اس کے بارے میں مختصر انداز میں اس کی تشریح اور وضاحت کرتے جاؤں گا۔ جو قرآن و سنت سے ملتی جلتی باتیں ان کو واضح کرتے جاؤں گا، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر باتیں ہیں ان کی بھی نشاندہی کرتے جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سچا بنائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ بالخصوص رب العالمین ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
ہم کسی کے بارے میں کوئی برا الفاظ نہ کہیں، بلکہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعضائے جوارح کو بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر باتیں تھیں تمہیدی کلمات کے طور پر بنی عباسیہ کی خلافت کی شروعات کیسے ہوئی، کیا ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر آگے بتائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔